ٹھیک. اب سر یہ بتائیے گا، سوشل میڈیا سے متعلق بھی بات کی ہے کہ اس کے ذریعے نوجوانوں کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا کا یوز بڑا بھی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ کیا نیریٹو نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کے دور میں بھی یہ تنقید ہوتی تھی کہ 90 ڈگری کے اینگل پر اسٹریٹ یو ٹرن لے لیتی ہے. کبھی وہ 70s میں جو ہے وہ جہادیز کو سپورٹ کرتی ہے 80s میں، کبھی وہ ایک دم یو ٹرن لے کے آپ کے دور میں جس طرح 2000 میں اگینسٹ چلی جاتی ہے. پھر اسٹیٹ کا کوئی نیریٹو نہ ہونا جس کو لوگ جس طرح چاہتے ہیں پھر ہمارے نوجوانوں کو استعمال کر لیتے ہیں. کبھی یہ دکھا کے دیکھو ریاست تم پر ظلم کر رہی ہے، کبھی یہ دکھا کر کہ جی نہیں دیکھو یہ تو اس قسم کے ایلیمنٹس کو سپورٹ کرتی ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے، کیا اس کی وجہ سے ہمیں یہ سب پریشانی دیکھنی پڑ رہی ہے؟ دیکھیں یہ پہلی چیز تو عادل آپ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ نیریٹو نہیں ہے. 80s میں جہادیز کو سپورٹ، پھر 2009-11 کے بعد ان کے اگینسٹ. دیکھیں وی مسٹ انڈرسٹینڈ پالیسیز جو ہیں نا وہ کبھی کانسٹنٹ نہیں ہوتی ہیں. یہ ایک مرا ہوا ملک ہوتا ہے جو پالیسی کو کانسٹنٹ رکھے. جاگے ہوئے ملک جو ہے نا وہ دنیا کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، ریجنل ماحول کو دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، اس کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں، انوائرنمنٹ کے مطابق ریئیکٹ. پالیسی آج یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے 10 سال بعد بھی وہی رہنی چاہیے. بالکل غلط. انٹرسٹ ایک رہتا ہے، انٹرسٹ ایک ہے. آپ نے 80s کی بات، 80s میں جو فیصلہ کیا تھا جہادیز کے ساتھ ہونے کا بالکل صحیح فیصلہ تھا. وہ کوئی امریکن فیصلے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ پاکستانی فیصلہ تھا. کیونکہ روس اور افغان فورسز وہ وارم واٹرز کی طرف جانا چاہ رہے تھے. پختونستان، گریٹر بلوچستان، ان کا کولڈ وار پیریڈ کی ایمبیشن تھی ایک. تو ہمیں ایک 2 فرنٹ تھریٹ ہوا. ہم نے یہ 11 اور 12 کور جو ہے نا، یہ پشاور اور کوئٹہ والے، لاکھ لوگوں سے زیادہ 1.25 لاکھ لوگ، ہمیں پیسے خرچ کرنے پڑے، ان کو ریز کیا گیا. تو یہ ہماری اپنا انٹرسٹ تھا کہ ہم یہ روسیوں کو نکالیں تاکہ یہ جو ویسٹ کی طرف سے ہمیں تھریٹ. جن صاحب ایک اعتراض، میں ایک چیز پوری کر دوں. نہیں ایک سیکنڈ، یہ اس وقت کا تھا. اب یہ ہے کہ اب وہ ہو گیا، روسی چلے گئے، 90s کا دور آ گیا جس میں یہی لوگ جو ہیں جو جہادی جنہوں کا، جو اسامہ بن لادن یہ بھی 80s کا ہیرو ہے. ظواہری 80s کا ہیرو آیا تھا روسیوں سے لڑنے کے لیے، لیکن اب انہوں نے توپیں اپنی جو انٹرنیشنل ٹیررزم کی طرف موڑ دی. کہ اب بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں؟ نہیں، ابھی ناؤ سچویشن از ڈفرنٹ. القاعدہ بن گئی، طالبان، ملا عمر آ گئے. ناؤ ہمیں دیکھنا ہے کہ بھائی اب پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے. اس وقت تو تھا روسیوں کو نکالنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 80s میں ہونے والا جہاد جو ہے وہ بعد میں 2000 میں فساد میں کنورٹ ہو گیا تھا؟ ہو گیا بالکل، کیونکہ امریکہ کی غلطی کہ وہ یہاں اس ایریا کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. میں امریکہ میں یہ کہتا ہوں، آپ لوگ تھے نہیں وہاں. اس ویکیوم آپ نے اجازت دی انہیں کہ 9/11 کی پلاننگ کریں. 17 سال سے اب امریکہ اور دنیا کی وہاں قوتیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر حالات تبدیل کیوں نہیں ہوئے؟ ہاں اب دیکھیں، ہر چیز کی عادل، ہر چیز کی سمجھ ہونی چاہیے. اب میں یہ سب کیا سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ کیا ہے، یہ اینالائز کریں کیوں ہم فیل ہوئے، اور فیل ہوئے ہیں وہاں. طالبان پھر سکسیسفل، وہ اگر یہ امریکہ چلا جائے طالبان دوبارہ چھا جائیں گے افغانستان میں. بالکل، دیر از نو ڈاؤٹ ان دس. اب چکر یہ ہوا کہ 9/11 کے بعد امریکہ اور سب نے، پوری دنیا نے کہا ان کو سزا دو. پوری دنیا نے، نو ایکسیپشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، کہ یہ طالبان کو مارے. تو امریکہ نے ادھر ایکشن کیا اور طالبان وہ ڈیفیٹڈ. القاعدہ طالبان بھاگ کر پاکستان کے پہاڑوں میں آ گئے. افغانستان میں ویکیوم بن گیا، دوبارہ ویکیوم، کوئی بھی نہیں. ملٹری وکٹری ہو گئی، بہت بڑی ملٹری وکٹری ہوئی 2 مہینے میں، دسمبر تک ختم. لیکن اب اس ملٹری وکٹری کو، ملٹری وکٹری فائنل سولوشن نہیں ہوتی. عادل یہ یاد رکھیں،